بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیف گیسٹ RPO محمد سلیم مربت صاحب، جناب عابد الرحمان صاحب، جناب نجم الحسن صاحب، جناب ثناء اللہ شمیم صاحب، جناب عطاء اکبر صاحب، فیاض بلوچ صاحب اور میرے پرانے ساتھیوں. ریڈیو پاکستان پنڈی میں فوجی بھائیوں کا پروگرام شروع تھا اسی زمانے میں، تو اس کو تین خواتین تھیں، وہ پیش کرتی تھیں. تو خطوط جو اس زمانے میں خطوط آتے تھے، یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، تو ایک خاتون جو تھی اس کو بہت زیادہ خطوط اس کے آتے تھے فوجی بھائیوں کے، اور دو کے نہیں آتے تھے. تو وہاں جو ہمارے سٹاف تھے وہ سوچتے تھے کہ یار یہ جو خاتون ہے اس کے زیادہ خط آتے ہیں، باقیوں کے نہیں آتے ہیں. تو انہوں نے کچھ انویسٹیگیشن کی اور خاتون سے پوچھا جو ہماری کمپیئر تھی، اس سے پوچھا کہ تمہارے خطوط زیادہ کیوں آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب میں فوجی بھائیوں کا پروگرام کرتی ہوں تو جو میری چوڑیاں ہیں میں وہ 2 دفعہ چھنکا دیتی ہوں، تو فوجی بھائی جو ہے وہ ایٹ ہوم فیل کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی ہماری جو محفل ہے یہ ہے سالگرہ کی محفل ہے، آپ ایٹ ہوم فیل کریں. اور ایٹ ہوم فیل کرنے کی ایک بہت مجھے آج خوشی یہ بھی ہے کہ 42 سال پہلے میں ادھر ہی تھا، ریڈیو پاکستان کی جب بنیادیں رکھی گئیں، اور اس سفر میں مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے RPO کو دیکھ کے. ہمارے ساتھ ایسے لوگ، یہ جو ہمارے سول سرونٹ ہیں، یہ بڑے لائق لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس جب ذوالفقار چیمہ صاحب تھے ادھر، تو انہوں نے انٹلیکچل گروپ بنایا ہوا تھا ادھر، آج کل بھی لکھتے ہیں، کتابیں بھی ہمیں بھیجتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک شریف ورک صاحب تھے ہمارے، وہ بڑے پروفیسر تھے شاید پہلے، وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. پاشا صاحب تھے، اور بھی بہت سارے جو ہمارے پولیس کے لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ بڑا تال میل رکھتے تھے، اور ہم لوگ بھی ان سے بہت سیکھتے تھے. ریڈیو میں آتے تھے، پروگرام میں بھی وہ شرکت کرتے تھے، سیکورٹی کے معاملات میں بھی وہ بات کرتے تھے. تو آج بڑے عرصے کے بعد RPO کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور عابد الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ. مجھے بڑی خوشی ہے، میں ریڈیو میں انہیں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. دیکھا تو خیر انہیں میں نے اس دن اس فنکشن میں بھی تھا جو ان کا اپنا تھا، لیکن آج ادھر ریڈیو میں دیکھ کے بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. انہوں نے اگر ریڈیو پاکستان کے ساتھ تعاون کیا اور ادھر آئے ہیں تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کی 42 ایئرس کی جو سٹرگل ہے اس پہ انہوں نے بات کی ہے ہمایوں صاحب نے. اور میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جب ہم ریڈیو میں آئے تھے اس وقت ہم جوان تھے، اور اب بھی ہم جوان ہیں 42 سال کے بعد. تو اس وقت یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو سنگر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، غلام عباس ڈیروی صاحب. تو اس وقت ہمارے پاس کوئی صدارتی ایوارڈ نہیں تھا، تو یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ یہ صدارتی ایوارڈ لے ہیں یہ ہمارے جو سنگر ہیں. اسی طرح بہت سارے اور بھی ایوارڈ ملے. اور ریڈیو کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں میں نے دیکھی ہیں. ہم لوگ جب شروع میں یہاں 81 میں آئے تو اس وقت نہ ہم سرائکی لکھنا جانتے تھے، نہ پشتو لکھنا جانتے تھے، یہ ابھی بہت کم لوگ جانتے تھے. تو یہ ثناء اللہ شمیم صاحب بیٹھے ہیں، یہ پشتو، یہ تو خیر اس وقت اسٹوڈنٹ تھے لیکن بہت لائق اسٹوڈنٹ تھے، اب بھی بہت لائق وکیل ہیں سپریم کورٹ. تو ان لوگوں نے جو یہاں پشتو لکھنا اور سرائکی لکھنا شروع کیا تھا، اکبر صاحب سرائکی پروگرام کرتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لینگویج ہے اور یہ کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنے میں ہمارے ریڈیو نے بہت اچھا کردار ادا کیا. دوسری اہم بات جو ریڈیو نے ہمارے 42 ایئرز میں نے دیکھی ہے کہ جہاں ابھی بھی سیلاب آیا تھا پچھلے دنوں اگست میں، ریڈیو بہت یعنی لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے، اور یہ سیلاب بہت عرصے تھے آتے رہے رود گوئی کے. تو ریڈیو ہر مصیبت میں، ہر زلزلے میں، ہر سیلاب میں لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہا. اور لوگوں کو ہمارا جو ریڈیو پاکستان کا کردار ہے وہ ایک سولجر کا کردار ہے، وہ ایک سپاہی کا کردار ہے.
हम लोग कोई प्रोफेशनल कमर्शियल टाइप के लोग नहीं हैं, हम लोग खिदमत खल्क वाले लोग हैं। तो रेडियो पाकिस्तान ने हमेशा आगे बढ़कर, अब एग्रीकल्चर जो थी यहाँ 81 में ये आया, तो एग्रीकल्चर अभी CRBC जो थी, चश्मा राइट बैंक कनाल, अभी नहीं बनी थी, वो बनी। और ये रेडियो पाकिस्तान के लोग ये अपने एक्सपर्ट लेके वहां गए और लोगों को सिखाया कि नए बीज, ट्रैक्टर, उस वक्त तो बैल इस्तेमाल होते थे, तो ये ट्रैक्टर इस्तेमाल हुए, और अब तो मॉडर्न मशीनरी, थ्रेशर और कंबाइंड आ गए। तो रेडियो ने इस सिलसिले में बड़ा काम किया। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि रेडियो के जो खिदमात हैं यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने में, हमारे यहाँ एक शाह साहब थे, कमिश्नर साहब, जो दमान आर्ट्स, मजहर अली शाह साहब थे, उन्होंने, वो हमारे साथ मिल के उन्होंने दमान आर्ट्स काउंसिल बनाई, और दमान आर्ट्स काउंसिल ने 12-13 किताबें लिखी यहाँ के कल्चर के मुतल्लिक। और वो जो सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर जो दूसरे लोग एनकरेज हुए, हमारे जैसे लोग और दूसरे, उन लोगों ने भी किताबें लिखी और जहाँ के कल्चर को प्रमोट किया। तो मैं समझता हूँ जो रेडियो का किरदार है, एक सोशल वेलफेयर का किरदार है। आजकल कुछ मामलात रेडियो के कुछ ऐसे हैं कि कुछ हमारी सोच इस तरह हो गई है कि जब हम दूसरी चीज़ों को, कमर्शियल को देखते हैं, तो हम समझते हैं कि रेडियो भी वो कमर्शियल किरदार अदा करे। तो मैं समझता हूँ रेडियो जो है ना, रेडियो एक सोशल वेलफेयर इदारा है, ये एक सोल्जर है। ये जब जंग होती है तो मैदान जंग में होता है, महाज पे हम लड़ते रहे 1965 में, और जब अमन होता है तो ये लोगों के दरमियान यकजहती पैदा करने, मोहब्बत पैदा करने, लोगों के कल्चर को प्रमोट करने के काम आता है। तो मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ हमारे जो जो बड़े लोग हैं, उन लोगों को रेडियो को इस हवाले से देखना चाहिए, इस तरतीब से देखना चाहिए कि हम लोग एक कमर्शियल इदारा नहीं है, हम सिर्फ सोशल वेलफेयर कामों के लिए लोगों के साथ खड़े हैं, मोहब्बत पैदा करने के लिए खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच।